بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس زمین پر عہد اول سے لے کر ہمارے زمانے تک بہت سے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے زمین پر حکومت کی۔ ان میں سے کچھ عادل تھے اور کچھ ظالم۔ ان میں سے زیادہ تر بادشاہ وقت کے ساتھ ساتھ کفر، عناد اور اللہ عز و جل کے انکار میں مبتلا تھے۔ ان بادشاہوں نے اللہ عز و جل کو چیلنج کیا اور اس پر ایمان نہیں لائے۔ ان میں سے کچھ نے دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کے علاوہ معبود ہیں اور کچھ نے زمین پر حکومت کرنے اور خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ ان میں سے کچھ نے زمین پر لوہے اور آگ سے حکومت کی۔ یہ سب اللہ عز و جل کو چیلنج کرتے تھے جبکہ وہ واحد قرار ہے۔ ان کا انجام کیسا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا اور انہیں کیسے ہلاک کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے کفر اور زمین پر ظلم کی وجہ سے کیسے ہلاک کیا؟ تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کی ساری معلومات جانیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نموخذ نصر، وہ بادشاہ جس نے زمین پر لوہے اور آگ سے حکومت کی۔ یہ وہ شہنشاہ تھا جس نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کو قید کیا اور بابل پر حکومت کرنے والے ایک طاقتور گلدانی بادشاہوں میں سے ایک تھا۔ یہ بابل کا چوتھا بادشاہ اور طاقتور ترین بادشاہ تھا۔ اس نے بابل کو زمین کی طاقتور ترین سلطنت بنایا۔ اس میں مالک، باغات، عظیم معبود اور اختیار کا دروازہ تعمیر کیا۔ اس نے قدیم مصیروں کے خلاف خنزیر جنگیں لڑی۔ یہ وہ متکبر شخص تھا جس نے 597 قبل عیسوی میں پہلی بار اور 587 قبل عیسوی میں دوسری بار اور یروشلم کو برباد کر گیا اور داؤد علیہ السلام کی نسل کی حکومت کو ختم کیا۔ یہ نموخذ نصر تھا۔ نموخذ نصر یا بخت نصر یا بخت رشا وہ بادشاہ ہے جس نے بابل پر حکومت کی۔ وہ 630 قبل عیسوی میں پیدا ہوا اور نیبو پولاس کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ فارسیوں نے اس بخت نصر یعنی خوش قسمت کہا۔ نبوخذ نصر کا مطلب ہے حدود کا حامل۔ اس نے اشواری سلطنت کی دارالحکومت کو تباہ کیا اور 605 قبل عیسوی میں کرکمیش کی جنگ میں مصری اور آشوری فوجوں کو شکست دی۔ علماء میں اختلاف ہے کہ بخت نصر کو بنی اسرائیل پر کب بھیجا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ آرمیہ نبی کے زمانے میں ہوا اور بعض کہتے ہیں کہ اسے اللہ نے اس وقت بھیجا جب بنی اسرائیل نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو قتل کیا۔ بخت نصر کی کہانیوں کا آغاز اس طرح ہوا جیسے سیدنا جبیر رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی بنی اسرائیل میں کتابیں پڑھتا تھا۔ جب اس نے اللہ کا یہ فرمان پڑھا وَأَصْنَعَ عَلَيْكُمْ عِبَادًا، تو اس نے کہا اے رب مجھے وہ شخص دکھا جو بنی اسرائیل کی تباہی کا سبب بنے گا۔ اس نے خواب میں بابل میں بخت نصر کو دیکھا۔ بابل گیا اور مساکین کو بلانے لگا اور ان سے پوچھنے لگا یہاں تک کہ اسے بخت نصر کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ اس نے بخت نصر کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجا اور اسے ایک بیمار فقیر حالت میں پایا۔ اس نے اس کی بیماری میں اس کی خدمت کی اور اسے علاج کیا یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے اسے خرچہ دیا اور سفر کا ارادہ کیا۔ بخت نصر نے اس سے کہا آپ نے میرے ساتھ جو کیا میں اس کا بدلہ کیسے چکا سکتا ہوں؟ اس نے جواب دیا تم میرے لیے ایک خط لکھ دو کہ جب تم بادشاہ بنو گے تو مجھے آزاد کرو گے۔ بخت نصر نے کہا کہ تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ معاملہ ضرور ہونے والا ہے۔ پھر فارسی بادشاہ نے شام کے حالات جاننے کے لیے ایک قابل اعتماد شخص کو بھیجا۔ بخت نصر اس کے ساتھ ایک خدمتدار کے طور پر گیا۔ جب وہ شام پہنچے تو انہوں نے اللہ کی سب سے بڑی زمین، گھوڑے، آدمی اور ہتھیار دیکھے۔ اس نے ان سے کچھ نہیں پوچھا۔ بخت نصر نے اہل شام کی مخلوق میں بیٹھنا شروع کیا
اور ان سے کہا آپ لوگ بابل پر حملہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ بابل پر حملہ کریں تو آپ کچھ بھی نہیں کھوئیں گے۔ سب نے کہا ہم لڑائی نہیں کر سکتے۔ جب وہ واپس آئے تو بخت نصر نے بادشاہ کو ساری صورتحال بتائی۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ شام پر حملہ کرے اور مشورہ کیا کہ کون فوج کی قیادت کرے گا۔ کسی نے اس کے کچھ ساتھیوں کا مشورہ دیا، لیکن بادشاہ نے کہا نہیں، بلکہ بخت نصر، اس نے اسے قائد بنایا اور وہ شام گئے۔ جب علاقوں پر قبضہ کیا اور واپس سلامت آئے، بنی اسرائیل پر بخت نصر کے حملے کی وجہ یہ تھی کہ جب اسے فارسی بادشاہ نے مقرر کیا تو وہ شام گیا۔ دمشق اور یروشلم کے لوگوں نے اس سے صلح کر لی کہ وہ واپس آ گیا اور یروشلم سے یرغمال لے آیا۔ جب وہ یروشلم سے آیا تو بنی اسرائیل نے اپنے بادشاہ کو قتل کر دیا جس نے بخت نصر سے صلح کی تھی، اور کہا کہ بخت نصر نے اہل بابل سے دغا کی۔ بخت نصر نے اس کے بدلے یرغمالوں کو قتل کیا اور یروشلم واپس آ گیا۔ یہ ظاہری وجوہات تھیں، لیکن اصل وجہ بنی اسرائیل کی نافرمانی اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی تھی۔ اللہ عز و جل کا دستور یہ تھا کہ جب بنی اسرائیل پر کوئی بادشاہ مقرر ہوتا تو اس کے ساتھ ایک نبی بھی بھیجتا۔ اللہ عز و جل کا دستور یہ تھا کہ جب بنی اسرائیل پر کوئی بادشاہ مقرر ہوتا تو اس کے ساتھ ایک نبی بھیجتا جو اسے تورات کے احکامات کی طرف رہنمائی کرتا۔ بخت نصر کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل میں گناہوں کی کثرت ہو گئی تھی۔ ان کے بعد یہویاکیم بن یہویاکیم تھا۔ اللہ نے ان کی طرف آرمیا نبی کو بھیجا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خضر علیہ السلام تھے، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ آرمیا نبی انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے اور گناہوں سے منع کرتے رہے، لیکن وہ نہ مانے۔ اللہ نے آرمیا نبی کو حکم دیا کہ وہ انہیں عذاب کی خبر دیں۔ اگر وہ توبہ نہ کریں تو اللہ ان پر ایک ظالم بادشاہ مسلط کرے گا جو ان کو قتل کرے گا، ان کے اولاد کو قید کرے گا، ان کے شہر کو تباہ کرے گا اور انہیں غلام بنائے گا۔ انہوں نے نہ مانا تو اللہ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کیا علیہ السلام۔ اس نے چیخ ماری اور رویا اور اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور اپنے سر پر راکھ ڈال دی اور اللہ عز و جل کے حضور عاجزی کی کہ وہ یہ مصیبت ان کے دلوں میں دور کر دے۔ ایک روایت کے مطابق اللہ نے اس پر وحی کی کہ میری عزت کی قسم، میں بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو تباہ نہیں کروں گا جب تک کہ یہ حکم تمہاری طرف سے نہ ہو۔ آرمیا خوش ہوا اور کہا قسم اس کی جس نے موسیٰ اور اس کے نبیوں کو حق کے ساتھ بھیجا، میں بنی اسرائیل کی تباہی کا حکم کبھی نہیں دوں گا۔ وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ کے پاس آیا اور اسے اللہ کی وحی سے آگاہ کیا۔ وہ خوش ہوا اور مسرور ہوا۔ بنی اسرائیل نے اس وحی کے بعد 3 سال گزارے، لیکن ان کی مصیبت اور گناہ میں اضافہ ہی ہوا اور وہ شر اور فجور میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ جب ان کی تبدیلی کا وقت قریب آیا تو وحی کا سلسلہ کم ہو گیا، کیوں نہ کہ وہ یاد ہی نہیں کرتے تھے۔ ان کے بادشاہ نے کہا اے بنی اسرائیل، اللہ کے عذاب کے لیے آنے سے پہلے اپنے حال سے باز آ جاؤ، لیکن وہ باز نہ آئے۔ اللہ عز و جل نے بخت نصر کے دل میں ڈالا کہ وہ بیت المقدس کی طرف جائے۔ بخت نصر اپنی بہت بڑی فوج کے ساتھ روانہ ہوا جو فضا کو بھر رہی تھی۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے یہ خبر سنی تو آرمیا نبی کو بلا بھیجا۔ جب آرمیا نبی پہنچے تو اس نے کہا اے آرمیا، تم نے کہا تھا کہ تمہارے رب نے تمہیں وحی کی ہے کہ وہ بیت المقدس کو تباہ نہیں کریں گے جب تک کہ حکم تمہاری طرف سے نہ ہو۔ آرمیا نے جواب دیا میرا رب وعدہ خلافی نہیں کرتا اور میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ جب وقت قریب آیا اور اللہ عز و جل نے تباہی کا ارادہ کیا
تو اللہ عز و جل نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں آرمیہ کے پاس بھیجا۔ اس نے کہا، اے آرمیہ، میں بنی اسرائیل میں سے ہوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق حسن سلوک کیا، لیکن میری محبت کے لیے زندہ بد سلوکی اور بری رویہ کا سبب بنی۔ آرمیہ نے جواب دیا، اللہ کے ساتھ حسن سلوک کرو اور جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے وہ کرو۔ کچھ دن بعد وہ شخص دوبارہ آیا اور کہا، اے آرمیہ، کیا ان کے اخلاق ٹھیک ہوئے؟ آرمیہ نے جواب دیا، قسم اس کی جس نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، میں نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا اور ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، لیکن وہ بری رویہ میں مزید بڑھ گئے۔ آرمیہ اسے نصیحت کی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھے۔ کچھ دن بعد بخت نصر بیت المقدس پر حملہ آور ہوا اور اپنی بہت بڑی فوج کے ساتھ پہنچا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے آرمیہ سے کہا، تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ کہاں ہے؟ آرمیہ نے جواب دیا، میں اپنے رب پر یقین رکھتا ہوں۔ پھر وہ فرشتے دوبارہ آرمیہ کے پاس آیا اور اس کے رشتہ داروں کی شکایت کی اور کہا، اے نبی اللہ، میں نے آج انہیں اللہ کی بہت بڑے عذاب میں پایا ہے۔ آرمیہ نے کہا، اے اللہ، اگر وہ حق پر ہیں تو انہیں بچا لے اور اگر وہ تیری غضب میں ہیں تو انہیں ہلاک کر دے۔ جب آرمیہ نے یہ الفاظ کہے تو اللہ نے آسمان سے ایک بجلی بھیجی جو بیت المقدس پر گری اور قربان گاہ کو جلا دیا اور 7 دروازوں کو زمین میں دھنس دیا۔ آرمیہ نے یہ دیکھا تو اس نے چیخ ماری، اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور اپنے سر پر راکھ ڈال دی۔ اس نے کہا، اے آسمان اور زمین کے بادشاہ، اے سب سے رحم کرنے والے، یہ وہی ہے جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ نے اس پر وحی کی کہ وہ جو کچھ انہیں پہنچایا وہ تمہاری فتوے کی وجہ سے پہنچا۔ بخت نصر اور اس کی فوج نے بیت المقدس پر حملہ کیا، شام پر قبضہ کیا اور بنی اسرائیل کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ انہیں ختم کر دیا اور بیت المقدس کو تباہ کر دیا۔ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ مٹی لائیں اور اسے بیت المقدس میں ڈال دیں یہاں تک کہ وہ بھر جائے۔ پھر وہ بابل واپس لوٹ گیا اور بنی اسرائیل کے قیدیوں کو ساتھ لے گیا۔ بنی اسرائیل کے سب لوگوں کو جمع کیا اور ان میں سے 1,00,000 لڑکوں کو چنا اور انہیں بادشاہوں اور سپہ سالاروں میں تقسیم کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں دانیال نبی، حنانیہ، عزرا اور میشائیل بھی شامل تھے۔ پھر بنی اسرائیل کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، 1/3 کو قتل کیا، 1/3 کو شام میں چھوڑ دیا اور 1/3 کو قید کر لیا۔ بعد میں اللہ نے آرمیہ کی زندگی کو دراز کیا اور وہ ملک اور شہروں میں دیکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بخت نصر بابل واپس آیا اور اپنی سلطنت میں قیام کیا۔ اس کی موت کا سبب یہ تھا کہ جب اللہ اس پر ایک مچھر بھیجا جو اس کے ناک میں داخل ہوا اور اس کے سر میں چلا گیا، وہ اس وقت تک آرام نہیں پاتا تھا جب کہ اس کے سر پر نہ مارا جائے۔ مرنے کے بعد اس کے اہل نے اس کا سر چیر کر دیکھا تو مچھر وہاں موجود تھا۔ اللہ نے اپنی قدرت اور سلطنت کو دکھایا اور بخت نصر کی کمزوری کو ظاہر کیا اور دانیال بابل کی سرزمین میں رہے، وہاں سے منتقل ہوئے اور سوس میں خوزستان میں دفن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادٌ لَنَا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے بندے اس کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں اور اللہ نے انہیں اپنے خاص بندے بنایا تاکہ وہ انہیں تعذیب کریں جو ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں اور فساد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آخر میں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ آج کی قسط میں ذکر کی گئی زیادہ تر روایات کی صحت کو تصدیق نہیں ہو سکی۔ یہ قرآن مجید میں اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں زیادہ تر روایات اسرائیلیت ہیں۔
جن کے بارے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی روایات بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کچھ کمزور اور کچھ صحیح ہے۔ ہم اللہ سے مغفرت اور عفو مانگتے ہیں۔ فرعون موسیٰ، جس نے اللہ عز و جل کے علاوہ اہل ہونے کا دعویٰ کیا، جو یوسف علیہ السلام مصر میں حکمران بنے، اپنے 11 بھائیوں کو فلسطین سے لے کر مصر آ گیا، اور بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کے اولاد تھے مصر میں طویل عرصے تک رہے اور ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ وہ مصر میں معزز تھے، کیوں نہ کہ یوسف علیہ السلام وہاں کے حکمران تھے۔ ایک مدت کے بعد بنی اسرائیل اور مصر کے قبائل کے درمیان جنگیں اور دشمنیاں شروع ہو گئیں۔ مصر کے قبائل جو اہل مصر تھے انہیں قبطی کہا جاتا تھا، اور قبطی کا مطلب مصری ہے۔ یہ کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ اہل مصر کے نسل کی طرف اشارہ ہے۔ جب جنگیں اور دشمنیاں ہوئیں تو فرعون نے بنی اسرائیل کو شکست دی اور انہیں غلام بنایا اور قتل کیا، یہاں تک کہ ایک فرعون آیا جو بہت ظالم اور شدید تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اللہ عز و جل کے علاوہ اپنی ربوبیت کا اعلان کیا، جیسا کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں فرمایا۔ پھر اس نے ندا کی اور کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون بنی اسرائیل کو کمزور کرتا اور ان سے غلامی کا کام لیتا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا۔ وہ ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کرتا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ یہ گروہ بنی اسرائیل تھے جو نبی اللہ یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے۔ وہ اس وقت زمین کے بہترین لوگ تھے اور ان پر یہ ظالم بادشاہ مسلط کیا گیا جو ان سے بدترین کام کرواتا اور ان کو سب سے عمدہ کاموں میں استعمال کرتا۔ اس کے باوجود وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا۔ یہ فرعون بہت ہی فساد کرنے والا تھا۔ ایک رات فرعون نے اپنے خواب میں ایک رویا دیکھا جو اسے بہت پریشان کر گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے آئی اور اس نے مصر کے تمام گھروں کو جلا دیا، مگر بنی اسرائیل کے گھر کو نقصان نہیں پہنچا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس نے کہنوں اور جادوگروں کو جمع کیا اور انہیں اپنا خواب سنایا اور اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اہل مصر کی تباہی کا سبب بنے گا۔ یہ فرعون کی بادشاہی کو ختم کرے گا۔ فرعون نے فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کے تمام نزیدہ بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ فرعون نے آدمیوں اور قافلوں کو بھیجا تاکہ وہ حاملہ عورتوں کا پتہ لگائیں اور ان کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیں۔ فرعون نے اس بچے سے بچنے کی کوشش کی، لیکن اسی بچے کو اس کے بستر پر پرورش دی گئی اور اس کے کھانے اور پینے سے پلنے لگا۔ وہی بچہ فرعون کی موت کا سبب بنا اللہ کے حکم سے۔ ایک وقت کے بعد بنی اسرائیل کی تعداد کم ہو گئی، کیوں نہ کہ ان کے بچے قتل کر دیے جاتے تھے۔ فرعون کے وزراء نے خوف ظاہر کیا کہ اگر بڑے بھی مر گئے تو انہیں کون خدمت کرے گا اور غلام کون بنے گا۔ انہوں نے فرعون کو اس کے بارے میں بتایا۔ فرعون نے فیصلہ کیا کہ 1 سال قتل کیا جائے اور 1 سال چھوڑا جائے۔ جس سال قتل نہ کیا گیا اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کیا گیا اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اعلان کیا کہ وہ ایک صندوق بنائیں اور اس میں بچے کو رکھ کر دریا میں ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ وہ بچہ انہیں واپس ملے گا اور نبیوں میں سے ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچا۔
محل کی عورتوں نے اسے دیکھا اور اٹھا کر آسیہ بنت محزم کے پاس لے آئیں۔ آسیہ نے اسے دیکھا اور بہت محبت کی۔ فرعون نے دیکھا اور بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ آسیہ نے کہا، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کریں۔ فرعون نے کہا، تمہارے لیے تو ٹھیک ہے لیکن میرے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرعون کی عورت نے کہا، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کریں، شاید یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کے لیے غمزدہ ہو گئی اور انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلو اور اس کی خبر لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے محل میں دودھ پینے سے انکار کر دیا تو انہوں نے اس کی بہن کو بھیجا۔ وہ بولی، کیا میں تمہیں ایک گھرانے کا پتہ بتاؤں جو اس کی پروش کرے؟ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس لے گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ پیا۔ انہوں نے فرعون کی بیوی کو خوشخبری دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو فرعون کے محل میں بلایا گیا لیکن اس نے وہاں رہنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اسے کہا کہ جب بھی موسیٰ علیہ السلام دودھ پینا چاہیں تو اسے اس کی ماں کے پاس بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے اپنا وعدہ پورا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے بڑھے یہاں تک کہ وہ جوان ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب، میں نے ان میں سے ایک کو قتل کیا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ قتل کر دیں، اور میرا بھائی ہارون میری زبان سے زیادہ فصیح ہے، بس اسے میرے ساتھ بھیج تاکہ وہ میری تصدیق کرے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ اے میرے رب، میرے بھائی ہارون کو مددگار اور وزیر بنا دے تاکہ وہ میرا ساتھ دے اور تیری رسالت ان تک پہنچے، کیوں نہ کہ وہ میری زبان سے زیادہ فصیح ہے اور اس کا بیان زیادہ بلیغ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل سے دعا کی، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان میں وہ لکنت تھی جو اس انگارے کی وجہ سے ہوئی تھی جو انہوں نے اپنی زبان پر رکھ لی تھی۔ جب فرعون نے ان کی عقل کو آزمانا چاہا تو اس نے ان کی داڑھی پکڑی تھی۔ اس پر آسیہ فرعون کی بیوی نے ڈر کر کہا، یہ تو بچہ ہے، اس کا امتحان لوگے۔ انہوں نے ایک کھجور اور انگارہ دونوں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کھجور کی طرف بڑھے لیکن فرشتوں نے ان کا ہاتھ انگارے کی طرف پھیر دیا۔ انہوں نے انگارہ اٹھا کر اپنی زبان پر رکھ دیا جس سے ان کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کی زبان سے کچھ لکنت دور ہو جائے تاکہ وہ ان کی بات سمجھ سکیں۔ اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، اے موسیٰ، تمہاری دعا قبول ہوئی اور ہم نے تمہیں وہ سب کچھ عطا کیا جو تم نے مانگا۔ پھر اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور کہیں، ہم رب العالمین کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ بھیج دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا، اے ہارون، اللہ نے مجھے اور تمہیں حکم دیا ہے کہ وہ فرعون کو اللہ کی عبادت کی طرف بھیجیں۔ اے ہارون، اللہ نے مجھے اور تمہیں حکم دیا ہے کہ ہم فرعون کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں جو اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ میرے ساتھ چلو۔ دونوں فرعون کی قصر کی طرف روانہ ہوئے اور اس کے درباریوں نے کہا، ہم رب العالمین کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو تاکہ وہ اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ فرعون نے اپنے دل میں تکبر کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف اکارت سے دیکھا اور کہا، کیا ہم نے تمہیں اپنے یہاں بچہ نہیں پالا اور تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟
پھر فرعون نے کہا اور تم نے وہ کام کیا ہے جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا اور تم ناشکروں میں سے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جب میں گمراہ تھا، پھر میں تم سے ڈر کر بھاگ گیا اور میرے رب نے مجھے حکمت اور علم عطا کیا اور مجھے اپنے رسولوں میں شامل کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا اور کیا یہ تمہارا احسان ہے کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہے؟ پھر فرعون نے پوچھا اور رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ جواب دیا، آسمان اور زمین کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون نے غصے میں آ کر اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم سن نہیں رہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے اور تمہارے آباؤں آجود کے رب۔ فرعون نے کہا یقیناً تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مشرق اور مغرب کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ جب فرعون نے کوئی جواب نہ پایا تو اس نے اپنے اقتدار کا استعمال کیا اور کہا اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں تمہارے پاس کوئی واضح چیز لے کر آؤں تو کیا تم میرے رب کو مانو گے؟ فرعون نے کہا اگر تم سچے ہو تو لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی اور وہ ایک واضح سانپ میں بن گئی۔ لوگ خوف زدہ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈالا اور نکالا تو وہ چمکدار سفید ہو گیا۔ پھر جب انہوں نے اسے دوبارہ جیب میں ڈالا اور نکالا، وہ اپنی پہلی حالت پر واپس آ گیا اللہ کے حکم سے۔ فرعون نے اللہ کی نشانیوں کو دیکھا لیکن تکبر اور انکار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا۔ اس نے کہا کیا تم ہمیں اپنے جادو سے ہماری زمین سے نکالنے آئے ہو؟ ہم بھی تمہارے مقابلے میں جادو لے آئیں گے اور ہم تمہارا مقابلہ ایک جگہ طے کر لیتے ہیں جو نہ ہم خلاف ورزی کریں گے اور نہ تم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری ملاقات کے دن زینت کا دن ہے اور لوگ دن چڑھے جمع ہوں۔ فرعون نے اپنے ملک کے تمام جادوگروں کو جمع کیا اور وہ ہر شہر ہر جگہ سے آئے۔ ایک جڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے۔ فرعون اور اس کے وزراء اور درباری بھی آئے اور اس کے تمام لوگ بھی آئے۔ انہوں نے کہا شاید ہم جادوگروں کو پیروکار بن جائیں گے اگر وہ غالب ہوں۔ جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے پوچھا اگر ہم غالب آ جائیں تو کیا ہمیں انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں اور تم میرے قریب ہو جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے پاس گئے اور انہیں نصیحت کی کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور اپنے چھوڑے جادو سے باز رہیں۔ انہوں نے انہیں ڈرایا اور کہا اللہ پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ وہ تمہیں عذاب میں ہلاک کر دے گا۔ جادوگروں نے آپس میں سرکشی کی اور کہا یہ نبی کی باتیں ہیں، یہ جادوگر نہیں۔ کچھ نے کہا نہیں یہ جادوگر ہے۔ پھر انہوں نے کہا یہ دو جادوگر ہیں جو تمہیں اپنے جادو سے تمہاری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں۔ جادوگروں نے اپنے سامان کو اکٹھا کیا اور صف بلندی کی۔ جب جادوگر صف بستہ ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ یا تو تم پہلے ڈالو یا تو ہم پہلے ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی پہلے ڈال لو۔ پھر جادوگروں نے اپنے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا اور انہیں خوف زدہ کر دیا۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور ان کے جادو کی وجہ سے ان کی رسیاں اور لاٹھیاں سانپ کی طرح دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ لوگوں نے خوف محسوس کیا اور فرعون اور اس کے درباری خوش ہو گئے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہوا کہ لوگ ان کے جادو سے متاثر نہ ہو جائیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ہمیں نے کہا مت ڈرو، بے شک تم ہی غائب رہو گے اور جو کچھ تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو، یہ ان کے بنائے ہوئے جادو کو نگل جائے گا۔ بے شک ان کا بنایا ہوا جادوگر کا دھوکہ ہے
اور جادوگر جہاں بھی جائے گا کامیاب نہیں ہوتا۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی لاٹھی ڈالی۔ جب انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گئی اور اس نے جادوگروں کی تمام رسیاں اور لاٹھیاں نگل لی۔ وہ اتنا بڑا سانپ تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ وہ اپنی لاٹھی ڈال دو، تو اچانک وہ ان کے جھوٹے جادو کو نگلنے لگی۔ بس حق ظاہر ہو گیا اور ان کا کیا گیا دھوکہ باطل ہو گیا۔ وہاں جادوگر مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر پلٹ گئے۔ جادوگر جان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، کیوں نہ کہ وہ جادو کی حقیقت سے سب سے زیادہ واقف ہیں۔ یہ جادو نہیں تھا، اس چیز کو کوئی جادوگر نہیں کر سکتا۔ بس جادوگروں نے اپنے رب پر ایمان لائے اور سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے حاضرین خصوصاً فرعون کے سامنے کہا، ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے جادوگروں سے کہا، کیا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ تمہیں اجازت دوں؟ اے جادوگروں، بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اور یہ منصوبہ ہے جو تم نے شہر میں بنایا ہے تاکہ اس کے باشندوں کو نکال دو، بس تم جلدی جان لو گے۔ پھر فرعون نے جادوگروں سے کہا، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا تاکہ میری رویہ اور قوم کا کوئی فرد ان کی پیروی نہ کرے۔ فرعون سمجھتا تھا اس طرح کامیاب ہو جائے گا۔ جادوگروں نے جواب دیا، ہم تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، اور واضح نشانیوں پر جو ہمارے سامنے آئی ہیں اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو جو کچھ بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہو کر لو۔ تم صرف اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہو۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کرے، اور جس جادو پر تم نے ہمیں مجبور کیا، اللہ سب سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ جادوگر وہ پہلے لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ فرعون نے کہا، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اور تم سب مل کر یہ منصوبہ بنا رہے ہو۔ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے پہلے لوگ تھے۔ فرعون اور اس کی قوم اپنی ضد، تکبر، کفر اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے رہے۔ فرعون نے اپنی قوم کو حقیر جانا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی۔ سالی، خشک سالی اور بھوک کی تھی جس سے فصلیں تباہ ہو گئی اور مویشی مر گئے، جیسا کہ تمہارے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرعون والوں کو سالوں کی قحط اور پھلوں کی کمی سے پکڑا تاکہ وہ نصیب حاصل کریں۔ جب یہ آزمائش انہیں تھکانے لگی تو انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کرو اس وعدے کے مطابق جو اس نے تم سے کیا ہے۔ اگر تم ہی ہم سے یہ عذاب ہٹا دو تو ہم تم پر ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عذاب کو ہٹا دیا اور خوشحالی واپس آ گئی، لیکن وہ اپنے وعدے پر قائم نہ رہے اور اپنے کفر اور ضد پر برقرار رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پس جب ہم نے ان سے عذاب کو ایک وقت تک کے لیے ہٹا دیا جسے وہ پہنچانے والے تھے، تو فوراً انہوں نے عہد شکنی کی۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیاں بھیجی جو ان کی فصلیں کھا گئیں، ان کی پیداوار کو تباہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دروازوں کی کیل بھی کھا جاتی تھی، یہاں تک کہ ان کے گھر اور عمارتیں گرنے لگیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی اور اللہ نے ان پر یہ عذاب بھی ہٹا دیا، لیکن وہ اپنے کفر، ضد اور تکبر پر برقرار رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اور عذاب بھیجا جو جوئیاں تھیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے تھے جو اناج میں پیدا ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گھروں اور کھانوں پر مسلط کیا۔ وہ درباروں موسیٰ کے پاس گئے اور دعا کی درخواست کی کہ تو موسیٰ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور اللہ نے یہ عذاب بھی ان سے ہٹا دیا۔
لیکن وہ اپنے کفر اور ضد پر برقرار رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اور عذاب بھیجا، اور اس بار ان پر مینڈکوں کا عذاب بھیجا جو ان کے گھروں، کھانوں اور برتنوں میں بھر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی کھانا یا پینے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں بھی مینڈک گر جاتے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی کہ ان سے عذاب کو ہٹا دیا جائے، تو اللہ نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا، لیکن وہ اپنے کفر اور ضد پر برقرار رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر خون کا عذاب بھیجا، اور فرعون والوں کا پانی خون بن گیا۔ وہ نہ کنویں سے پانی حاصل کر سکتے تھے، نہ دریاؤں سے، نہ کسی برتن سے، اور نہ ہی کسی برتن سے پانی لے سکتے تھے۔ ہر چیز خون بن جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس ہم نے ان پر طوفان، ٹنڈیاں، جوئے، مینڈک اور خون بھیجا۔ یہ سب واضح نشانیاں تھیں، لیکن انہوں نے تکبیر کیا اور وہ مجرم قوم تھے۔ فرعون والے جب بھی کوئی نشانی اور اس عذاب کو دیکھتے اور وہ انہیں دکھاتا تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کرتے، اگر یہ عذاب ان سے ہٹا دیا جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے، اور بنی ایمان سے منہ موڑ لیتے، اور پھر وہ بنی ایمان سے منہ موڑ لیتے۔ اللہ نے ان پر ایک کے بعد ایک نشانیاں بھیجا، ہر نشانی پچھلی سے بڑی اور زیادہ شدید تھی۔ وہ جھٹلاتے، کفر کرتے، ضد اور وعدہ خلافی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے انہیں جو بھی نشانیاں دکھائی وہ اپنی پچھلی نشانیوں سے بڑی ہوتی اور ہم انہیں عذاب میں مبتلا کرتے تاکہ وہ رجوع کریں۔ اور انہوں نے کہا، اے جادوگرو، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو اس عہد کے مطابق جو اس نے تم سے کیے ہیں، بے شک ہم ضرور ہدایت پانے والے ہیں۔ لیکن جب ہم نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا تو وہ فوراً عہد شکنی کرتے۔ جب انہیں خوشحالی، فرعونی آرام اور پھلوں کی کثرت ملتی تو وہ کہتے، یہ تو ہماری ہی وجہ سے ہے، ہم ہی اس کے حقدار ہیں اور یہی ہمارے لائق ہے۔ اور جب انہیں کوئی مصیبت، خشک سالی اور عذاب پہنچاتا تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے اور کہتے، ہمارا سارا آرام اور خوشحالی موسیٰ علیہ السلام کی آنے سے ختم ہو گئی۔ حالانکہ ان کا منحوس ہونا اللہ کے ہاتھ میں تھا، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا، تم جو بھی نشانیاں ہمارے پاس لاؤ گے تاکہ ہمیں جادو کے ذریعے متاثر کرو، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں فرمایا، اور وہ اور اس لشکر زمین میں ناحق تکبیر کرنے لگے، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ فرعون نے اپنے کفر، ضد اور غرور میں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے اسرائیلیوں کو جو صبر اور محنت سے برداشت کرتے رہے، ان کو منجنی بنا رہے تھے۔ ان یہودیوں میں سے ایک طائفہ ہوا کرتے تھے جو فرعون کی قوم کے افراد سے مصروں میں ایمان لے آئے، مگر ان کا ایمان خفیہ اور پوشیدہ رہتا تھا۔ فرعون اور ان کے ظلم سے انہیں ان کے دین سے لڑنا معذور ہونا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ ان کی قوم کے لیے علیحدہ گھر بنائیں تاکہ ایک دوسرے کے گھروں کو پہنچانے اور ان کے ربوز جانے کے لیے تیار رہیں۔ جب بھی ان کو مہاجرت کا حکم دیا جائے اور انہیں کہا گیا، اپنے گھروں کو مساجد بناؤ اور ان میں نمازوں کی تعداد بڑھاؤ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو حکم دیا کہ ان کی قوم کو مصر میں بنائے گئے گھروں میں رہنے کی اجازت دیں اور ان کی نماز قائم کریں اور مومنوں کی خوشخبری دیں۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عدو فرعون کے خلاف دعا کی، اللہ سے بڑی دعا کی۔ اللہ کی غضب کی معلومات میں انہوں نے کہا، ہمارے رب انہیں تمہاری راہ سے بھٹکانا، ہمارے رب اور ان کے مالوں کو مٹا دو اور ان کے دلوں کو مضبوط بنا دو تاکہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھیں۔ ان کے عہد پر اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا، تمہاری دعا قبول کر لی گئی، تم مستقیم رہو۔
اور ان لوگوں کی راہ نہ چلو جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ان کے مصر سے نکلنے اور مہاجرین کا لوگ بہت کمینے ہیں، اور فرعون نے اپنی سپاہیوں کو اسرائیلیوں کے پیچھے بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، تمہارے رب نے مدینہ میں فرعون کو پیچھے بھیجا ہے، کیوں نہ کہ یہ لوگ بہت کمینے ہیں۔ فرعون اور ان کی فوج نے بڑھتے ہوئے سبحانہ جس کی حدود نہیں، وہ فرعون اور اس کے فوجیوں کا تباہی کا دن یوم عاشوراء میں ہوا، اور بنی اسرائیل اس دن روزہ رکھتے تھے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر سال اس دن روزہ رکھتے تھے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آئے، اس نے دیکھا کہ یہودی لوگ عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں، اور ان سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے فرعون اور بنی اسرائیل کو ظاہر کیا، ہم اس دن کو ان کی عظمت کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہم موسیٰ کے لائق ہیں، ہمیں بطوم کا احکام نمرود ابن کنعان نے دیا، اور ان کی ہلاکت کی دستانی غریب ہے۔ نمرود بن کنعان ابن کوش ابن حام اور ابن نوح علیہ السلام ایک غیرت پسند وہ مغرور شاہ تھا جس نے اپنی بادشاہت سے دنیا بھر کو حکمرانی کی، اور اپنی قوم کو زبردستی سے حکم دیا کہ وہ اس کی بال ترتیب اولین شخص تھا جس نے اہلیت کا دعویٰ کیا اور سر پر تاج رکھا، اور یہ وہ شخص تھا جس نے جادو سیکھا، اور ان کو تعلیم ابلیس نے دی تھی جسے اللہ نے لعنت کی تھی۔ نمرود نے دنیا کے 7 عجائبوں میں سے ایک بابل کے قلعے کا عجیبہ بنایا تھا۔ نمرود کی زندگی میں خوشحالی اور فرحت بستی تھی، اور پس اس کے گرد کئی خوبصورت عورتیں تھیں۔ تو ایک باندھا ہوا آدمی کالے لباس میں اس کے پاس آیا، اور اس کی خوشحالی تھی کہ وہ بے مثال حکمران بنے، اور اللہ کی رضا کی پناہ پر اسے خواہش پوری ہوئی۔ ایک دن جب نمرود غسل کر رہا تھا اور اس کے گرد کئی عورتیں تھیں، تو ایک بندھا ہوا آدمی کالے کپڑے میں اس کے پاس آیا، اس کو اس سے یہاں لایا آئی تھی۔ اس نے اچانک وہاں داخل ہو کر نمرود کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنی ہنسی کو روک نہ سکا، اور نمرود نے اس شخص کو فوراً مارنے کا حکم دیا، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہوئے تھے ان کو بھی مارنے کا حکم دیا۔ اور جب نمرود اپنے کمرے میں چلا گیا تو وہ اس بندھے ہوئے آدمی کو وہاں پر دیکھا جس نے اس کو ابھی قتل کیا تھا۔ عالیہ سم بدا النمرود اپنی بڑی فوج کو آپس میں جوڑ کر اپنے آس پاس کے تمام ملکوں پر حملہ چھپانے لگا، اور اس کے بعد اس آدمی سے پوچھا، تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا، میں ابلیس ہوں۔ تو اس نے کہا، تم ساری دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتے ہو؟ تو سب سے پہلے اس نے اس کو جادو سکھائے، اپنی اصلی شکل دکھائی، اور اس کے بعد اس کے اپنے باپ کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ نمرود نے اس کی بات مان کر اپنے باپ کو قتل کر دیا، اور اس کی حکمرانی پر ایک بہت بڑا حکمران بن گیا، اور یہ پوری دنیا کا حکمران تھا۔ علیمہ سم بد النمرود اپنی بڑی فوج کو آپس میں جوڑ کر اپنے آس پاس کے تمام ملکوں پر حملہ چھپانے لگا، اور وہ آپ بھی حملہ چھپاتا رہا، زمینوں کو حکومت میں لے کر 7 سمندروں کا بادشاہ بن گیا۔ تو نمرود کے پاس گناہ اور کھانے کی پوری اختیار تھی، اور ان کا اولین اور آخری اختیار ہوتا تھا، اور ان کے ساتھ جیسا بھی چاہے کرے، جو چاہے دے اور جو چاہے روکے۔ اور ایک دن نمرود کو اپنی خوبی میں ایک خواب دیکھا جو ان کو بہت پریشان کرنے لگا۔ انہوں نے ایک ستارہ دیکھا جو آسمان میں نکل رہا تھا، اور سورج کی روشنی اتنی ہو گئی کہ اس کی روشنی باقی نہ رہی، اور ان کے سب علماء اور مجمنین نے اپنے خواب کی تعبیر کی گزارش کی، اور ان کو جواب دی تاکہ ایک لڑکا پیدا ہوگا
جو نمرود کی زیادتی کا سبب بنے گا۔ اور نمرود جو ایک زبردست ظالم بادشاہ تھا، اس نے احکام دیا کہ ہر نو حرام خرد ہلاک کر دیا جائے۔ اور اس سال میں ہمارے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پیدا ہوا، لیکن اس کی والدہ نے اسے اس کے مخوفیس کی بنا پر چھپا رکھا، کیوں نہ کہ لوگ نمرود کے کھانے کے لیے زمین کے ہر کونے سے نکلتے تھے۔ اور ایک دن ابراہیم علیہ السلام بھی نماز پڑھنے کے لیے گئے اور کھانا لینے کی تلاش میں نکلے۔ انہوں نے ایک شاہی کو دیکھا جس میں لوگوں کی بہت تعداد تھی، اور وہ وہاں پر نمرود کے پاس کھانا لینے کے لیے چلا گیا، حالانکہ نمرود تو اس کو ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ تو نمرود ہر کسی کے پاس آتا اور ان سے پوچھتا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ لوگ جواب دیتے کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا اور اس سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مردہ کرتا ہے۔ تو نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مردہ بھی کرتا ہوں۔ تو نمرود نے 2 لوگوں کو لانے کا حکم دیا، اور ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہا یہ دیکھو، میں نے ایک کو مار دیا اور ایک کو قتل کر دیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا جیسے تم نے اس کو مارا ہے، ابھی اس کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ نمرود اس کے جواب دینے اور کاسری اور سیدنا ابراہیم کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو وہ اس سوال سے بڑا ہی متاثر ہو گیا اور اس سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا رب رب العالمین ہے، جس نے یہ دنیا بنائی، جس نے تم سب کو بنایا ہے۔ تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھانا لینے کی اجازت سے روک دیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے کھانے میں مٹی بھر کر لے گئے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچے اور جب ان کی زوجہ نے اس کو کھولا تو اس میں بہت ہی لذیذ کھانا تھا، شریک لہو، اور وہ اپنے ملک پر قائم رہا۔ تو متکبر اور ظالم نمرود، جس نے بغیر کسی حق کے تکبیر کیا، اس اللہ کے بیچے ہوئے بادشاہ کے جواب میں کہا کہ تم میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ اس کے دل میں تکبر اور غرور بھر گیا، جس کی وجہ سے وہ حق اور باطل میں فرق دیکھنے کی قابلیت نہیں رکھتا تھا۔ نمرود نے اس بادشاہ کی باتوں کو مصدور کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا، لیکن اس پر بھی کوئی انکار نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر تیسرا فرشتہ بھیجا، لیکن نمرود نے اس پر بھی انکار کر دیا۔ نمرود نے اس پر فرشتے سے کہا اپنے لشکر کو جمع کرو، اور میں اپنے لشکر کو 3 دن کے اندر جمع کرتا ہوں۔ نمرود نے 3 دن کے اندر اپنے لشکر کو جمع کیا۔ جب ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مچھر کے لشکر بھیجے، جنہوں نے ان کے گوشت کو کھایا، ان کا خون پیا اور اس کے لشکر کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف نمرود کو چھوڑا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک مچھر مسلط کر دیا جو اس کے ناک میں داخل ہو گیا اور اس کے دماغ میں جا کر بیٹھا۔ نمرود کی صرف اس وقت آرام ملتا جب اسے لوہے کے ہتھوڑوں اور جیتوں سے مارا جاتا۔ نمرود اپنے خادموں سے درخواست کرتا کہ وہ اس کے سر پر مارے تاکہ اسے تھوڑا سا سکون ملے۔ کہا جاتا ہے کہ نمرود اس مچھر کی وجہ سے 400 سال تک عذاب میں مبتلا رہا، وہی مدت جس دوران اس نے لوگوں پر تکبر اور ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے عذاب دیا، یہاں تک کہ وہ اس کو ہلاک کا سبب بنا دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نمرود بہت سے زیادہ مار کی وجہ سے پاگل ہو کر مر گیا۔ یہ ہر ظالم اور متکبر کا انجام ہے جو بغیر حق کے تکبیر کرتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی حقیقی بادشاہ، معبود، واحد و یکتا ہے۔ وہی خالق ہے، اسی کے لیے تخلیق اور حاکم ہے، بابرکت ہے، رب العالمین ہے۔ ابراہیبشی، جس نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے زمانے میں خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی، نعوذ باللہ۔ اصحاب الفیل
وہ قوم ہے جس کی قیادت ان کے سردار ابراہا الشرم ہیں۔ ان کے سردار ابراہا الشرم ہے حبشہ سے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ الحرام کو گرانے کے لیے کی۔ ابراہ نے ایک عظیم کلیسا بنایا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ عرب اس کے کلیسا کی طرف رخ کریں اور خانہ کعبہ کو چھوڑ دیں۔ اس خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا تاکہ لوگ اس کے بنائے ہوئے کلیسا کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ جل جلالہ نے اسے اور اس کے لشکر کو سخت عذاب دیا اور آسمان سے اس پر عذاب نازل کیا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ تو اصحاب الفیل کی کہانی تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جب ہاتھی کعبہ کی طرف پہنچا تو اس نے کیا کیا، اور ابراہ حبشی کون تھا جس نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ابراہ حبشی کے ساتھ کیا کی؟ اصحاب الفیل کی کہانی شروع ہوتی ہے جب ظالم بادشاہ ذونواس نے نجران کے لوگوں کو ایک گھڑے میں جلا دیا، کیوں نہ کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ اس میں سے ایک شخص جس کا نام دوز و سلبان تھا اخدود سے بچ نکلا اور روم کی کثیر کے پاس شام میں چلا گیا۔ اس نے اسے زوناس کی خبر دی اور یمن کے لوگوں کی مدد اور زوناس کی بدلہ لینے کی درخواست کی۔ روم کے بادشاہ نے کہا، تمہاری درخواست جائز ہے اور مدد ضروری ہے، لیکن ہمارے درمیان فیصلہ ہے۔ پھر اس نے حبشہ کے بادشاہ کو ایک خط لکھا اور دوس کی مدد کرنے اور زوناس سے بدلہ لینے کو کہا۔ حبشہ کے بادشاہ نے اس درخواست کو قبول کیا اور سمندر کے پار 70,000 کا لشکر بھیجا جس کی قیادت ارات کر دیا، اور اس طرح ابراہ بھی تھا۔ انہوں نے زوناس کی فوج سے مقابلہ کیا اور انہیں شکست دی۔ زوناس سمندر میں ڈوب گیا۔ حبشہ کی فوج یمن میں داخل ہوئی اور عیسائیت کو پھیلایا۔ کچھ عرصے بعد اطاعت اور ابراہ کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے، کیوں نہ کہ ابراہ یہ پسند نہیں کرتا تھا تو ہر قائد اپنی فوج کے ساتھ دوسرے کے خلاف کہ یمن پر کوئی اور حکومت کرے، اس کے اراد کو ہٹانا چاہتا تھا تاکہ وہ خود یمن پر حکمرانی کرے۔ جب معلومات شدت اختیار کر گئے تو ہر قائد اپنی فوج کے ساتھ دوسرے کے خلاف روانہ ہوا۔ جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے قریب پہنچی تو نجاشی نے ارات کو ایک پیغام بھیجا اور تجویز دی کہ دونوں اکیلے لڑیں اور فوجوں کو لڑائی میں شامل نہ کریں۔ جو بھی دوسرے کو شکست دے گا اسے حکومت کا حق حاصل ہوگا۔ ارات نے اس کی تجویز کو قبول کیا۔ طلاق کی ضرب ارات۔ ابراہ بجربہ قاد ان یبیب تھا، راستہ الکونا اس نے اسے جبن میں لگایا توشیک ہو گیا، اور حابیبہ اور آنکھ انف اور لب، اور یہ سبب تھا کہ اسے بالغائرتا غلام کہا گیا، چنانکہ وہ اریات کو مار چکا تھا۔ جب اس کی اریات کو مار ڈالا تو اس وقت ابراہ کو حبشہ کے مقام کرنے والا تھا، اور اطاع نے خود کو مظاہرہ کرنا چاہتا تھا کہ 20ویں دین کو یمن میں ظاہر کرے، تو اس نے ایک بڑی اعتماد بنائی اور اس کی اطاعت میں سنایا، اور وہ بہترین طریقے سے عمارت بنائی اور قصور بلقیس کی مساعد جس میں رحت و انو کی خوبصورتی کا استعمال کیا، اور اس کے دروازے کو سونے میں سجایا، اور عمارت کے اندر عیسائیوں کا نشان سونے اور چاندی سے بنایا۔ اور جب ابراہ اسے پورا کر لیا تو اس نے نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا ایک خط لکھا کہ میں تمہارے لیے ایسی مسجد بنائی ہے جیسے کسی بادشاہ نے پہلے نہیں بنائی ہوگی، اور میں تبدیل نہیں ہوں۔ جب تک اسے مکمل کر لوں گا تو میری طرف سے تمہاری مکمل تعظیم ہوگی۔ جب اس کی خبر ابراہ کو عربیوں تک پہنچی تو وہ بہت ناراض ہو گیا، اور ایک عرب کا غصہ بھی بڑھا کر جنگ فعال ہوا اور بہت زیادہ ناراض تھا۔
تو اس نے اس کو لیا اور ابراہیم شاہ کو دکھانے کے لیے عرب کے کبھی خدا کے گھر سے پیٹ نہ پھیرو، تو وہ عربی اس کے ایک مساجد میں لے گیا اور وہاں بغیر کسی دیکھے اسے قرار چھوڑا، اور جب کعبہ کے ساتھ مزاحمہ کیا گیا اس کے بعد وہ اس طرف لوٹا جہاں سے آیا تھا۔ جب ابراہیم نے معلوم کیا کعبہ کی مقابلت کرنے والا عربوں میں سے ایک عرب تھا تو اس نے بہت زیادہ غصہ کیا اور قسم کھائی کہ کعبہ کو خود ہدم کر کے چھوڑے گا۔ پھر اس نے حبشہ کو فتح کے لیے تیار کیا اور وہ تیار ہو گئے، اور ابراہیم نے ایک بڑی بگڑی بنائی تھی کعبہ کو ہدم کرنے کے لیے، تو ابراہیم نے اپنی فوج بھی تیار کر لی، تو انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ لیا اور مکہ کی طرف چلے گئے۔ ابراہیم کعبہ کو گرانا چاہتا تھا، چنانچہ الشرام کعبہ مواظف کی طرف بڑھا۔ جب انہوں نے ہاتھی کو کعبہ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی تاکہ وہ اسے گرا سکے، ہاتھی وہیں بیٹھ گیا اور مکہ کی طرف آگے نہ بڑھا۔ قوم نے ہاتھی کو اٹھانے کی کوشش کی، اسے حرکت دی، مارا، لیکن وہ فائدہ نہ ہوا۔ پھر انہوں نے اسے مکہ کے علاوہ کسی اور سمت میں موڑ دیا۔ ہاتھی شام کی طرف چل پڑا اور ان کے ساتھ چلتا رہا۔ پھر انہوں نے اس کو یمن کی طرف موڑا، ہاتھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ جب پھر انہوں نے کعبہ کی طرف موڑا، ہاتھی پھر رک گیا۔ جب قوم ہاتھی کو کعبہ گرانے کے لیے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے پرندے بھیجے جو تعداد میں آسمان کو ڈھانپ رہے تھے۔ ہر پرندے کے منقار اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں۔ انہوں نے وہ کنکریاں ابراہیم کے لشکر پر پھینکی، جس پر بھی پتھر لگا وہ تباہ ہو گیا۔ قرآن کریم میں اس واقعہ کا ذکر ہے جو اہل مکہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ سورۃ الفیل میں آیا ہے۔ یہ اس واقعہ کے مختصر جمع وضاحت ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی چال کو ناکام نہیں بنایا؟ اللہ نے ان کی چال اور مکاری کو باطل کر دیا اور اسے مکہ اور اس کے لوگوں تک پہنچنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی اور انہیں تباہ کر دیا۔ اس نے ان پر پرندے بھیجے جو گرم پتھریلے لے کر آئے تھے۔ یہ پرندے فوجی جہازوں کی طرح گروہوں اور لہروں میں ان پر حملہ کرتے تھے اور انہیں پکے ہوئے پتھروں سے مارتے تھے۔ یہ پتھر دوزخ کی آگ میں پکے ہوئے تھے۔ ان پر ان کے لوگوں کے نام لکھے تھے جنہوں نے ان سے قتل ہونا تھا۔ جب یہ پتھر کسی کو لگتا تو اسے درد ہوتا، اس کی آنتیں جل جاتی، وہ درد سے مر جاتا، یہ بکھر جاتا۔ اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا، جیسے جانوروں کے لیے کھائے ہوئے پودے اور پتے ہوتے ہیں جنہیں وہ کترتے ہیں اور بکھرے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ پتھر آدمی کے سر پر لگتا اور اس کا گوشت اور خون بہنے لگتا، صرف ہڈیاں باقی رہ جاتی۔ قوم جان بچانے کے لیے بھاگنے لگی اور نفیل بن حبیب کو ڈھونڈنے لگی تاکہ وہ انہیں راستہ دکھائے۔ وہ یہاں وہاں گزرنے لگے اور ابراہیم کو لے کر نکلے۔ اس کی انگلیاں ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ ہر بار جب ایک انگلی گرتی اس سے پیپ اور خون بہنے لگتا۔ وہ جلتے رہے یہاں تک کہ اسے صفیہ لے آئے۔ قاعدہ الفیل محاورہ دونوں حیران رہ گئے، کیوں نہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بصارت چھین لی تھی۔ وہ مکہ میں راستوں پر بیٹھ کر لوگوں سے کھانا اور پانی مانگتے تھے۔ یہ سب اس کی سزا تھی جو اللہ کے مقدس گھر کو گرانے کی کوشش کرے۔ اللہ نے اپنے مقدس گھر کی حفاظت کی، کیوں نہ کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبیلہ ہونے والے تھا جو اسی سال عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ تو آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں
تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جلد از جلد پہنچ سکے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی چاہتا ہوں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ دوستو۔